عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ۔ بالعالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے گا، جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو اس کے ساتھ ایک نور ہوگا، اگر وہ پوری مخلوق میں بھی تقسیم کر دیا جائے تو سب کو کافی ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، بعض اوقات ہماری زندگی میں، ہمارے شب و روز میں، ہمارے معاملات میں کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی حقیقت کیا ہے یہ ہمیں خود معلوم نہیں ہوتا، لیکن ہم وہ کام جو ہے وہ کرتے جا رہے ہوتے ہیں اور ہم یہ نہیں جانتے کہ آخر یہ کام ہم کیوں کر رہے ہیں، بس کرتے جا رہے ہیں، چلتے چلے جا رہے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ پروگرام اسی سوال کے گرد جو ہے وہ گھومتا ہے، رسم یا حقیقت۔ حاجی امین صاحب سے اس موضوع پر آئیے گفتگو کرتے ہیں۔ جی حاجی صاحب، کیا فرماتے ہیں آپ؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ بڑا ہی اہم جو ہے وہ آپ نے ٹاپک لیا ہے، اور یہ تو حقیقت ہے کہ دنیا میں بہت سی روایات یعنی جو رسمیں ہیں جی، تو یہ کسی ضرورت یا حکمت کے تحت شروع ہوتی ہے، صحیح، لیکن فی زمانہ جو ہے وہ جب اس پر توجہ نہیں ہوتی ہے تو وہ بڑھتے 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 جو ہے وہ اس کا ایک عجیب و غریب جو ہے وہ حساب کتاب بن جاتا ہے۔ صحیح۔ اب اس کی الگ ہم گفتگو کریں گے کہ اس کے پیچھے ہمیں احتیاط کیا کرنی چاہیے۔ اب یہ بات سمجھنے کے لیے ایک بڑی پیاری ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا کہ ایک قوم تھی، وہ مہمان نوازی میں بہت مشہور تھی، اور جو بھی ان کے گاؤں میں آتا تو بڑی زبردست اس کی مہمان نوازی کرتے تھے، یعنی گویا ان کے گاؤں میں مہمان کا آنا جو ہے نا وہ ان کا ایک عید ہو جاتی تھی، کیا بات، یعنی خاندان بھر کے لوگ جمع ہو کر اس کا اہتمام کرتے ہو، بڑا آؤ بھگت کرتے تھے۔ ماشاء اللہ۔ تو ایک مرتبہ جو ہے وہ ایک مہمان آیا تو حسب معمول انہوں نے ویلکم کیا، اور ویلکم کر کے اس کو بڑا مان دیا، اور پھر وقت ہوا کھانے کا تو بڑوں نے کہا کہ بھئی دسترخوان لگاؤ۔ اب دسترخوان لگا دیا گیا اور مختلف جو ہے ڈشز جو ہے وہ چن دی گئیں۔ اچھا، ڈشز چننے کے بعد ایک آیا، اس نے ایک بڑا خوبصورت سا اسٹینڈ رکھا، اور اس پر جو ایک بڑا سا ڈنڈا اس نے رکھا گول۔ اب جو مہمان تھا وہ تھوڑا سا خوفزدہ ہوا کہ یار یہ ڈنڈا کیوں رکھا ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ جتنا یہ محبت دے رہے ہیں تو بعد میں یہ بھی ہو کہ بھائی یہ مہمان نے کھانا کھایا 2-4 ڈنڈے لگائے اس کو، یہ بھی ہماری رسم ہے۔ جیسے باتوں میں انہوں نے کہہ تو دیا تھا کہ بھائی ہماری رسم ہے، ہم مہمان نوازی کرتے ہیں اس طرح سے۔ تو خیر، اب وہ ہوا یہ کہ جب ڈنڈا رکھا تو اس کو ٹینشن شروع ہو گیا، تو اس نے پوچھا کہ بھائی یہ ڈنڈا کیوں رکھا ہے؟ تو کہا کوئی ٹینشن نہیں لیں، یہ تو ہمارا رسم ہے، ہم رکھتے ہیں اس کو۔ کہ نہیں بھائی کیوں رکھتے ہیں؟ تو بھائی ہے، ہم رکھتے ہیں اس کو، بھائی آخر کیا وجہ ہے؟ لیکن جب تک آپ یہ ڈنڈے کے بارے میں بتاؤ گے نہیں، میں نے کھانا نہیں کھانا ہے۔ اب یہ تو سمجھو ان کی بے عزتی ہو گئی۔ خیر، بوڑھے کو لایا گیا، ایک کو دادا جان کو، اور دادا جان کو دکھایا کہ مہمان آتا ہے، ہم تو مہمان نوازی کرتے ہیں، اور ڈنڈا بھی رکھا ہے جس طرح ہم نے سب کو دیکھا ہے۔ تو یہ ڈنڈا رکھا ہے، تو ان کو اعتراض ہو گیا کہ بھئی اتنا موٹا ڈنڈا کیوں رکھا ہے؟ تو دادے نے جب وہ دیکھا تو کہا کہ ہاں صحیح کہہ رہے ہیں، یہ ڈنڈا زیادہ موٹا ہے، میرے جو دادا تھے نا وہ تھوڑا سا کم تھا، ڈنڈا اتنا موٹا نہیں تھا۔ خیر اس کو چھیلا گیا، تھوڑا سا اس کو کم کر دیا گیا،
لیکن سوال پھر مہمان کا ہوئے کہ بھائی یہ بھی کیوں رکھا ہے، اور یہ جب تک نہیں بتاؤ گے تو میں نے نہیں کھانا۔ خیر اس سے بوڑھے کو لایا گیا، اس نے آ کر جب وہ ظاہر اس کی ایج بھی زیادہ تھی تو نظر بھی کمزور ہو رہی تھی، تو آخر اس نے جب دیکھا تو اس نے پکڑ کے دیکھا اور کہا کہ او ہو تمہارا ستیہ ناش ہو، اتنا موٹا ڈنڈا تھوڑی ہوتا ہے۔ ہمارے دادے تو اس کی چھلکٹ رکھتے تھے، چھل رکھتے تھے اس طرح سے، اس کو چھلا ہوا رکھتے تھے۔ خیر اس کو اور چھیلا گیا، اور چھیل کر پھر اس کو رکھا گیا۔ تو مہمان کا سوال یہ کہ بھائی یہ رکھتے کیوں، یہ رکھا کیوں ہے اس کو؟ بات تو وہی ہے۔ آخر جو ہے وہ جو سب سے جو پرانا ایجنٹ تھا نا، ٹنگا ٹولی کر کے اس کو اٹھا کے لائے بھائی، کہ بھائی یہ تو بڑا ہمارے ساتھ مسئلہ ہو گیا اور یہ مہمان کھانا نہیں کھا رہا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ جناب یہ کیوں رکھتے ہو بتاؤ۔ اب اس نے آ کر جب دیکھا تو کہا کہ بھائی ہمارے جو بوڑھے تھے تو وہ کھانا کھانے کے بعد دانتوں میں خلال کے لیے تیلی رکھتے تھے، ہو تو یہ جو ہے وہ تیلی بڑھتے بڑھتے جو ہے وہ ڈنڈے کا ڈنڈا بن گیا وہ۔ اللہ کی پناہ۔ تو یہ ایک جو آپ نے جو آج موضوع رکھا ہے نا کہ رسم یا حقیقت، تو یہاں یہی بات ہوتی ہے کہ جو ہمارے یہاں معاملات اپنائے جاتے ہیں تو وہ بسا اوقات جو ہے وہ بغیر سوچے سمجھے اختیار کر لیتے ہیں۔ صحیح۔ اور ظاہر ہے ایک مسلمان ہے تو اس کے لیے تو اس بات کو لازم ہے کہ وہ جو بھی کام کرے تو عین شریعت کے مطابق کرے۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی بھی حوالے سے وہ جو معاملہ تھا وہ اگر غیر شرعی ہے اور کوئی بیجا ہے، اسراف ہے یا واٹ ایور کوئی بھی ہے، تو اس کی کوئی رہنمائی تو ہو نا۔ تو یہاں اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو کام کیا جاتا ہے اس کام کے پیچھے حکمت ہے۔ الحمدللہ ہمارے یہاں جو بھی جیسے مذہبی طور پر بھی ہم جو معاملات کرتے ہیں تو وہ معاملات کے پیچھے پوری اس کی لاجک ہے، اور اگر اس کی معلومات لی جاتی ہے تو الحمدللہ بسا اوقات ٹھنڈ پہ گئی، مزہ آ جاتا ہے وہ سن کر کہ الحمدللہ ہمارے بزرگوں کا کتنا خوبصورت انداز تھا، ہمارے اسلاف اور ہماری جو خاندان والے ہیں وہ اس معاملے کو کتنا بہتر انداز سے کرتے تھے۔ تو نتیجہ یہی ہے کہ یہ جو معاملات کیے جا رہے ہیں، جو رسمیں ہم ادا کر رہے ہیں، اگر ہم اس کو مثال دیتے کہ پرانے ہو رہے ہیں تو بھئی کیوں ہو رہے ہیں معلوم کر لینا، فی زمانہ معلوم کرنا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ کانسیپٹ میرا خیال یوں کلیئر ہونا چاہیے۔ ماشاء اللہ الکریم، بات لاجیکل ہونی چاہیے، اور مسلمان جب کوئی کام کر رہا ہے تو اس کی دین کے اندر، اسلام کے اندر کوئی اصل جو ہے وہ موجود ہونی چاہیے۔ اور چیزیں جو ہے وہ بعض اوقات ایسا شروع جو ہوتی ہیں وہ اچھے انداز پر ہوتی ہیں، لیکن آگے چل کر ان کا حلیہ جو ہے نا یہ بگڑ جاتا ہے۔ اس کی آپ ایک مثال لے لیں، جیسے جس کے ہاں میت کا معاملہ ہو جائے، کوئی فوت ہو جائے، دیکھیے ہر گھر کے اندر کسی نہ کسی کو یہ معاملہ درپیش ہوا ہی ہوگا، دنیا کی حقیقت ہے۔ اور موت ایسا بھی یہ واحد حقیقت ہے کہ دنیا کا کوئی مذہب جس کا انکار نہیں کرتا، ہر کوئی مانتا ہے کہ ایک دن مرنا ہی ہے۔ تو یہ موت کے موقع پر، میت کے موقع پر دین اسلام نے جو ایک انداز رکھا، جو تعلیمات رکھیں، وہ یہ ہے کہ جن کے ہاں میت ہو گئی ہے تو وہ چولہا نہیں جلائیں گے، تو آس پڑوس والے یا عزیز رشتہ دار یہ کیا کریں، ان کے گھر کھانا وغیرہ جو ہے یہ بھیجیں۔ لیکن یہ کھانا جو میت کو جو ہے ان کے گھر والوں کے لیے بھیجا جاتا تھا، اب یہ ضیافت کا روپ جو ہے وہ دھار چکا ہے۔ اور کھانا اس میں اگر مثال کے طور پر اگر آپ دال چاول کسی نے رکھے ہیں تو اس پر پھر ان کو باتیں سننی پڑتی ہیں۔ ایون کہ اگر روٹی گوشت روٹی کا بھی اگر معاملہ رکھا ہوا ہے تو روٹی میں بھی اگر کوئی سوکھی روٹی کا ٹکڑا آ جاتا ہے یا وہ نرم نہیں ہے یا وہ سخت ہے تو اس پر بھی لوگ جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ جو میت کا جو کھانا ہے یہ ہمدردی سے ضیافت تک کا جو اس کا سفر پہنچا، اس پر آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو حقیقت ہے، جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ تو ہماری سماجی روایت تھی نا کہ بھئی جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو آس پڑوس والے، بلکہ یہاں تک ہم نے ایک پروگرام کیے تھے تو لوگ بتاتے کہ ہمارے یہاں تو پتہ نہیں چلتا تھا، یعنی محلے والے اس طرح سے آپس میں کنٹریبیوشن کرتے تھے کہ، اور اب تو اگر یہ کہا جائے نا تو یہ بالکل صحیح بات ہے کہ مرنا بھی مہنگا ہو گیا، مرنا بھی مہنگا ہو گیا کہ اگر گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو ٹینشن بڑھ جاتا ہے کہ یار یہ کیسے کریں گے، کھانا کیسے کریں گے، پھر کھانے میں بھی مینیو، اور جیسے آپ نے کہا ہے تو اب اگر معلومات لیتے ہیں تو اس کی تو باقاعدہ بوفے سسٹم، اور اس طرح سے اس کو مطلب زیادہ کر دیا گیا اور اس طرح سے اہتمام کیا گیا کہ کئی مرتبہ مدنی مذاکروں میں اس ٹاپک کو لے کر اس کو سمجھایا گیا کہ بھئی ہم کہاں جا رہے ہیں، یہ کس طرح سے کر رہے ہیں، یہ ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ اس سے، اور پھر وہ بھی
میت کے بعض اوقات کہ جو مرنے والا ہے اسی کی پیسوں سے کر لیا جاتا ہے، اس کے شرعی مسائل ہیں. تو اگرچہ ہم یہ کہیں گے کہ بھئی ہمارے یہاں تو شروع سے کھانا کھلایا جاتا تھا، تو اس کھانے کے پیچھے جو حکمت اور جو طریقہ کار تھا وہ کیا تھا، وہ عین شریعت کے مطابق ہوگا. لیکن فی زمانہ اگر اس کو کیا جائے، اچھا پھر اس کا نقصان کیا ہوتا ہے سلمان بھائی؟ کہ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو کمزور معلومات والے ہوتے ہیں تو دیگر ایسے افراد جو ہے وہ اس معاملے میں ان کا ذہن خراب کرتے ہیں کہ دیکھو یار اسلام میں یہ ہے، اسلام میں یہ. میں اپنی ایک بات بتاتا ہوں کہ جب کالج لائف میں تھے اور دعوت اسلامی کا ماحول ملا تھا تو میں کچھ سوالات کرتا رہتا تھا اپنے مبلغین سے. ایک ہمارے اہل علم تھے، تو میں نے ایسے ایک دن پوچھا کہ یار یہ مزارات پہ جانا کیسا؟ تو اس نے کہا کہ جائز ہے، بھائی سے برکت ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں وہاں پر. میں نے کہا یار یہ جو مزارات پہ جاتے ہیں وہاں تو ڈھول بج رہے ہوتے ہیں اور عورتیں بے پردہ اور اس طرح کے معاملات. میں نے بیان کیا اس کو کہ یار یہ جو، اور عام طور پہ اس طرح کی باتیں بیان کر کے لوگ جو ہے وہ ذہن خراب بھی کرتے ہیں جانے والے کا. اور ہم تو ظاہر ہے جب سے سمجھ آئی ہے الحمدللہ اپنے بڑے بوڑھوں کو اس معاملے میں دیکھا ہے کہ وہ جو بھی مزارات پہ تھے لے جاتے تھے، دعائیں کرتے تھے. تو اس نے مجھے جواب نہیں دیا، مجھ سے پوچھا شادی کرنا کیسا؟ میں کہا شادی کرنا تو سنت ہے. تو کہا اگر کوئی غیر مسلم آ کر شادی کی رسمیں دیکھے وہ تو کہے گا یار یہ تو ساری رسمیں ہماری ہیں، یہ شادی تو جائز نہیں ہے. تو ہم کہیں گے یار شادی جائز ہے، یہ طریقہ غلط ہے. تو وہ جو ہمارے یہاں جو اس طرح کے جو بھی معاملات ہیں ان معاملات میں جو ہم طریقہ کار اختیار کرتے جا رہے ہیں اور یہ جو چیزیں بڑھاتے جا رہے ہیں، ہم یہ سوچیں، غور کریں کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو کیا دے رہے ہیں. اور مرنے کی جو بات ہوئی نا سلمان بھائی، ہمارا ایک شعبہ تھا اس میں میری ذمہ داری تھی. تو ایک کا دادی کا انتقال ہوا تو اس نے لون کی اپلیکیشن دی کہ یار دادی کا سوئے میں تو مجھے لون چاہیے. اچھا ہمیں پتہ چلا تو ہم نے کہا یار اس کو لون نہیں دینا کیونکہ اس کی سیلری کم تھی. اب اس نے کہا تھا نہیں میں 3,000 5,000 کٹوا دوں گا. میں کہا ابھی تو جوش میں دعوتیں کر دے گا، بعد میں ہر مہینے اپنی دادی کو یاد کرے گا. یہ جب کٹیں گے نا 3,000 یا 5,000 اس کی سیلری میں، تو یہ چیزیں بسا اوقات ہم اپنے اوپر برڈن لے لیتے ہیں. جبکہ دین شریعت میں جو اس کے احکامات ہیں وہ بہت ہی خوبصورت ہیں، بہت ہی خوبصورت. یہاں پر دونوں طرف، ایک تو جس کے یہاں ایسی میت ہوئی اس کو بھی سوچنا ہے، اور پھر جو شریک ہو رہے ہیں ان کو اس طرح کے تانے دینا کہ یار یہ دیکھو یار باپ نے اتنا چھوڑا ہے لیکن ان کو کوئی قدر نہیں ہے، باپ کا مال اتنا ہے لیکن دیکھو ان کو توفیق نہیں ہوئی. تو یہ بھی تو باتیں ہوتی ہیں نا. اللہ کی پناہ ہے، ایسی باتیں ہوتی ہیں صاحب. مجھے ایک جو ہے وہ اسلام بھائی نے بتایا، انہوں نے کہا کہ ہمارے علاقے میں کسی سیٹھ کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا. تو بہرحال وہ جب کھانا کھلایا گیا تو وہ جو ہے وہ انہوں نے بیف جو ہے وہ بنایا ہوا تھا، بڑے جانور کا جو ہے وہ گوشت تھا. تو اس پر وہ کھا بھی لیا ایک بندے نے، اور پھر جاتے ہوئے اس کے بیٹے کو بول کے گیا کہ آپ نے تو بیف کھلایا ہے، حاجی صاحب تو ہمیں مٹن کھلایا کرتے تھے. اللہ اکبر. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یہ موقع، یہ کون سا موقع ہے؟ یہ اپنی آخرت کو یاد کرنے کا موقع ہے، یہ اپنی جو ہے وہ موت کو یاد کرنے کا ایک موقع ہے. جس کے لیے آئے ہیں اسے اصالہ ثواب کرنے کا موقع ہے. اور اس طرح کی یہ باتیں جو ہے وہ شروع ہو گئیں. اللہ پاک ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. تو بات جو بھی ہے یہ دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق جو ہے وہ ہونی چاہیے. اور ایسا یہ جتنی بھی رسمیں آج جو ہے وہ چل رہی ہیں جن کی حقیقت یا تو معلوم نہیں ہے یا جو کہیں اور سے آئی ہوئی ہیں، یعنی ہمارے رسم اور رواج نہیں ہے وہ، چاہے وہ شادی کے عنوان پر لے لیں چاہے کسی بھی عنوان پر لے لیں. تو ان کے اگینسٹ جو ہے وہ آنا اور ان کا سد باب کرنا یا ان کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک مسلمان کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ دیکھیں بہت بڑا کردار تو دعوت اسلامی نے ادا کیا ہے. ماشاءاللہ. یقین مانیں کہ دعوت اسلامی نے جس طرح شادیوں میں ایک فنکشنز کا جو رواج تھا جی اس میں اس کی جگہ نعت خوانی دی ہے ماشاءاللہ. اور جس طرح سے الحمدللہ ہم نے بھی اپنی بھی شادیاں کی اور شادیاں بھی شرکت بھی کی ہے کہ جتنا میکسیمم ہو سکے مطلب وہ سنتوں کا اہتمام. پھر جو جہیز کی بات ہے جی میں ایسی کئی فیملیز کو جانتا ہوں جی کہ جنہوں نے ایک چیز نہیں لی، واہ یعنی اگر گھر میں ان کے آئی ہے نا تو وہ بس وہ بہو آئی ہے، ماشاءاللہ. باقی کوئی چیز نہیں.
یعنی کھانا جب کھلایا تو سنت کے مطابق، ایک جگہ مطلب اس طرح کا کوئی معاملہ، مطلب ہم دیکھیں تو کئی ایسی چیزیں کہ نالج تو حاصل کریں نا بھائی، اسلام نے، دین نے ہر معاملے میں ہمیں رہنمائی کی ہے، اور الحمدللہ دعوت اسلامی نے جو پریکٹیکلی اس کو کر کے دکھایا، کئی ایسی چیزیں ہیں جو مطلب مختلف ایونٹس میں جو غیر شرعی تھی، جیسے اب مثال بہت مشہور ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ کسی بھی منت کو مانا جاتا تو 10 بیویوں کی کہانی پڑھی جاتی تھی کہ جناب وہ ایسا میرے کام پورا ہو جائے، تو عورتیں جمع ہو کر وہ امیر اہل سنت نے اس کا جو مطلب کیا ہے ٹھیک ٹھاک اتنا سمجھایا کہ آج الحمدللہ ان کی جگہ یاسین شریف پڑھی جاتی ہے، جو قرآن خوانی کی جاتی ہے، درود و سلام کیے جاتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اگر مثال میں دین اسلام کی معلومات لوں، جیسے مثال اگر شب برات ہے، اب شب برات میں کہاں پٹاخے، یعنی آپ دیکھیں تو مطلب یہ بڑھتے بڑھتے کہاں تک پہنچے، کتنا کروڑ روپے جو ہے وہ مسلمان ضائع کرتے ہیں۔ اور میں نے الحمدللہ اس معاملے میں امیر اہل سنت کی حرص دیکھی ہے کہ آپ اس معاملے میں مطلب بالکل اس کو لیتے ہیں کہ یار نہیں، 31 دسمبر دعوت اسلامی کیوں کر رہی بھائی؟ آج غیر مسلموں نے ہم پر مسلط ہوئے اور اس طرح سے انہوں نے کیا کہ آج یہ ہمارا تو ایونٹ بن گیا، یعنی باقاعدہ محلے کے نوجوان اس رات میں شرابی پیتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کا ملک، مسلمانوں کا شہر، اور اس میں شراب خانوں پہ شراب ختم ہو رہی ہے، برائیوں کے اڈے جو ہے اس میں عورتیں بک ہو گئی جناب، فل ہو گیا سارا معاملہ، دوسرے شہروں سے بلائی جا رہی ہیں۔ تو یہ جو برائیاں جو بڑھتی جا رہی ہیں اور جو اس طرح کا ایک ماحول بنا ہے، تو اس میں دعوت اسلامی نے پریکٹیکل کر کے دکھایا نا آپ کو کہ آپ یہ جو انداز اختیار کر رہے ہو، پھر یہی یار میرے ابا نے یوں سنا کہ جیسے 5000 روپے کا بم پھوڑے تھے تو میرے جو ہے وہ 10,000 کے بم پھوٹیں گے، اور ہمارے یہاں تو رسم ہے کہ ہم تو اس طرح سے کرتے ہیں۔ تو یہ شب برات یا جو بھی ہماری اس طرح کے مذہبی تہوار ہیں، ان تہواروں پر جو شریعت کے تقاضے ان کو پورا کرنے میں دعوت اسلامی نے کمال کا حصہ لیا۔ اور شب برات ہوتی تو چھوٹے چھوٹے بچے الحمدللہ روزے سے ہم کو ملتے ہیں، نوافل پڑھے جاتے ہیں، مساجد میں اہتمام کیے جاتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں پر جب دیکھا تو ماشاءاللہ اگر یہ رسم بھی تھی اور اس میں غیر شرعی معاملات تھے، تو آج الحمدللہ دعوت اسلامی نے پریکٹیکلی یہ جو ہے ان چیزوں کو ختم کر کے جو اس کے قریب آیا ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ جوان ہو، بوڑھا ہو، عورت ہو، مرد ہو، بچے ہوں، دعوت اسلامی نے الحمدللہ آج معاشرے میں ان چیزوں پر علم عطا کیا ہے۔ ماشاء اللہ الکریم، اللہ تعالی ہمیں اچھی عادات، اچھے اخلاق اور اچھے کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور برائیوں کے آگے بند باندھنے کی بھی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں ایسا کہ جس کی اپنی شادی ہے، اگر وہ تھوڑا سٹینڈ لے، تھوڑا محبت سے بات کرے، تھوڑا پیار سے جو ہے وہ بات کرے، تھوڑا مان سمان سے بھی جو ہے وہ بات کرے، اور جو اگر اس کو لگتا ہے کہ یہ اصل جو پرابلم ہوتا ہے وہ اس انڈیویجول کا نہیں ہوتا، اس پرٹیکولر بندے کا نہیں ہوتا، بلکہ کس کا ہوتا ہے، یا تو ادھر سے آ رہا ہوتا ہے ہمارے خاندان کی تو پہلی شادی ہے، یا ادھر سے آ رہا ہوتا ہے ہمارے بھتیجے کی شادی ہے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، یعنی اس طرح سے باہر سے کی آ رہا ہوتا ہے۔ تو اس پر بھی میں چاہوں گا آپ رہنمائی فرمائیں کہ اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو ہمیں اسے غلط کام کی طرف ڈریگ کرنے کی بجائے اس کی اچھائی میں اور برائی کو چھوڑنے میں اس کی ہیلپ کرنی چاہیے، اس کی اپریشیشن کرنی چاہیے۔ ماشاءاللہ امیر اہل سنت کی آمد کا منظر ہم دیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ ابھی مدنی مذاکرے کا سلسلہ شروع ہوگا، تو آئیے ہم مدنی مذاکرے کی طرف لے چلتے ہیں اور تاثرات بھی دیکھیں گے، اور پھر انشاءاللہ سوال جواب کا بھی سلسلہ شروع ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔